اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری وقت عطار کی بدولت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مدنی مکالمہ، آج ہمارا موضوع ہے ایصال ثواب، یعنی ثواب پہنچانا۔ اس پر انشاءاللہ ہم آپ سے کچھ مدنی پھول بیان کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسلمان کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہے، لہذا اچھی اچھی نیتیں بھی کرتے چلے جائیے۔ اول تاخیر مدنی مکالمے میں شامل رہوں گا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر مدنی مکالمے میں شامل رہوں گا۔ اول تاخیر جو نیکی کی دعوت دی جائے گی، اسے یاد کر کے دوسروں تک پہنچانے کی بھی نیت کر لیجئے۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ و رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلی کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ جیسا کہ میں نے عرض کی کہ ہمارا موضوع ہے ایصال ثواب، اور اس کے لیے میں ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں۔ طبرانی اوسط شریف کی یہ حدیث ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی، اور جب نکلے گی تو بے گناہ ہوگی، کیونکہ وہ مومنین کی دعاؤں سے بخش دی جاتی ہے۔ یہ بہت ہی ایمان افروز حدیث پاک ہے، اور اس میں ہمارے لیے اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنے کے حوالے سے ایک بہترین ترغیب اور رغبت موجود ہے کہ جب ہم اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس سے الحمدللہ اس سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان کے والدین انتقال کرتے ہیں، زیادہ تر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب کسی کے والد کا انتقال ہوتا ہے یا والدہ کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کی یہ سوچ اور اس کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہمیں ان کے لیے کچھ ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس میں کافی سارے ارشادات، اقوال اور حدیث وغیرہ ملتی ہیں۔ مطلب کہ بندہ جب ماں باپ کے لیے دعا ترک کر دیتا ہے تو اس کا رزق قطع ہو جاتا ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ دعا ترک کر دینا یہ رزق کے قطع ہونے، رزق کے روک دیے جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ تو ماں باپ کے لیے دعا کرنا، اپنے دیگر اہل ایمان مسلمانوں کے لیے دعا کرنا ان کے انتقال کے بعد، تو اس کی بے شمار ترغیبات موجود ہیں۔ اب میں موضوع کی طرف آپ کو لے کر آتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ جب ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوگا تو ہم اس کے لیے قرآن خوانی کروائیں گے، ہم اس کے لیے کل خوانی بھی عموماً یہاں کہی جاتی ہے، یہ کرتے ہیں، تو درود پاک پڑھائے جاتے ہیں اور دیگر اوراد و وظائف کیے جاتے ہیں۔ ان کے ایصال ثواب کے لیے مساجد بنائی جاتی ہیں، مدرسے بنائے جاتے ہیں۔ تو ایصال ثواب کے عنوان پر ہی پھر یہ کہ تیسرے دن سوئم رکھا جاتا ہے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ یعنی کہ ایسا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کسی مرحوم کو یاد کرنے کے لیے، مرحوم کو ایصال ثواب کے لیے اگر کہیں کوئی جمع ہوتے ہیں تو وہاں پر تسبیحات رکھی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں پر کچھ پڑھنے کے دانے رکھے ہوئے ہوتے ہیں،
وہاں پر قرآن کریم رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر کچھ مختلف متفرق پارے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جنہیں لوگ پڑھ کر اس کو ایصال ثواب کرتے ہیں. پھر دعا ہوتی ہے، ایک یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ باقاعدہ ایک دعا کا سلسلہ ہوتا ہے کہ اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، اور بعض جگہوں پر بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے جس میں ایمان افروز سنتوں بھرے بیانات بھی کیے جاتے ہیں، اور یوں مطلب پورے اجتماع کا ثواب یہ مرحومین کو ایصال کیا جاتا ہے، ان تک پہنچایا جاتا ہے. لیکن اس وقت جو چیز ہمارے سوشل میڈیا پر جو ایک چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اب ہمارے یہاں کسی کے انتقال پر کوئی ایسا صدمہ ہو جاتا ہے اور ایسا کوئی انتقال ہو جائے یا کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو لوگ موم بتیاں جلاتے ہیں، اور مطلب ایک نظام ایسا طریقہ چل پڑا ہے کہ لوگ موم بتیاں لے کے جاتے ہیں، موم بتیاں رکھی ہوئی تھی، موم بتی جلائی اور بیٹھ گئے. اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا نا کہ پہلے ہمارے یہاں اس طرح کے مواقع پر قرآن شریف ہوتے تھے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. اب یہ موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، یا پھر کہہ دیا جائے گا کہ جناب تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیے، تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیے. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے اس کلچر میں، جو پاکستان میں عموماً ہم یہ نہیں دیکھتے تھے یا دیگر مسلمانوں کے کلچر میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو ان پر آج ہمارا مطلب کہ مدنی مکالمہ ہے. کال چلا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی عمران کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایصال ثواب صدیوں سے رائج ہے اور اس کا طریقہ چلتا آ رہا ہے کہ فاتحہ، قرآن پاک، درود پاک وغیرہ پڑھ کر میت کو ایصال کرتے ہیں. مگر کچھ سالوں میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض انتقال کرنے والوں کے ایصال ثواب کے لیے موم بتیاں جلائی جاتی ہیں اور کسی کے لیے خاموشی اختیار کی جاتی ہے. کیا یہ بھی ایصال ثواب کے طریقے ہیں؟ جی میں اسی موضوع کو لے کر چل رہا تھا کہ ایصال ثواب، ایصال کہتے ہیں پہنچانا، ثواب پہنچانا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ثواب کاہے میں، ثواب ہے کس میں، اور دوسرا یہ کہ جو طریقہ کار ہم لے کر چلتے ہیں وہ طریقہ کار ہمارے دین کا، ہمارے اسلام کا انڈوز شدہ ہے. اس کو اسلام یا دین یا ہمارے بزرگوں کی جو تعلیمات ہے یہ انڈوز کرتی ہے، یہ اس کو ویریفائی کرتی ہے کہ ہاں یہ طریقہ اسلام اور مسلمانوں کا ہے، اور اس کو قرآن اور حدیث اور اسلام کے دیگر احکام اور اس طرح مطلب اس کو اجازت دی جاتی. تو ہمارے یہاں یہ چل پڑا ہے، اور یہ پتہ نہیں کہ یہ آگے مزید اس کے لیے کیا کیا صورتیں اختیار کی جائیں گی. میں نے یہ نیت کی تھی، پھر اسلامی بھائیوں سے مشاورت ہوئی کہ ہم اپنے عاشقان رسول کو ایصال ثواب کی اہمیت بیان کریں. طریقہ کار تو 2 4 6 7 رائج ہوں گے، بعض کی ڈیٹیل ہمارے پاس ہوگی، بعض کی ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہوگی. تو طریقہ کار یوں چند ایک رائج ہوں گے، لیکن یہاں پر جو میرا اپنا ذاتی جو مقصد اور نیت جو بنی ہے وہ اس طرح کی بنی ہے کہ آپ تک ایصال ثواب کی برکتیں، ایصال ثواب کے فائدے، کہ قرآن کریم پڑھ کر اگر آپ کسی کو یاد کرتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم پڑھا اور اس کا ثواب اس کو پہنچے، تو اس سے اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہم کرنے کی کوشش کریں، جو ہمارے معاشرے میں جو چیز رائج کی جا رہی ہے کہ جناب اب یوں ہو جاؤ تو یہ جلا لو تو وہ بجھا دو، اس سے اس کو کیا فائدہ ہوگا، اس پر غور کریں. کیونکہ جو کچھ ہے وہ ہے فوت شدگان کے لیے، جو فوت ہو چکے ان کے لیے ہے. تو ان کے لیے پھر اس طرح کی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان کو رحمت ملے، اللہ تعالیٰ کی کرم سے وہ بخش دیے جائیں، ان کو ثواب ملے، اور وہ ان چیزوں کا انتظار کرتے ہیں. جی سلمان بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے بنیادی جو ہمارا موضوع تھا اس کے متعلق میں نے کچھ وضاحت عرض کی ہے. ماشاءاللہ آپ نے بڑے زبردست موضوع کو لیا ہے. یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ موم بتیاں جلانا، خاموشی اختیار کرنا، یا کوئی مخصوص کلر کا کوئی لباس پہن لینا، یا کوئی پٹی وغیرہ باندھ لینا، یا کوئی اس طرح کا طریقہ کار اختیار کرنا، ایصال ثواب کے حوالے سے قرآن پاک میں، احادیث مطہرہ میں اس حوالے سے کوئی رہنمائی یا اشارہ یا حکم نہیں ملتا. یہ اختراعات ہیں. قرآن کریم نے بھی ہمیں بتایا ہے ایصال ثواب کیسے کرنا ہے، اور احادیث مطہرہ نے بھی ہمیں طریقہ کار بتایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایصال ثواب
کیسے کرنا ہے۔ حدیث پاک ایک آپ کو سناتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان جب پریشان ہوگا اور اس کو جو ہے وہ کوئی حاجت اپنی کہنے کے لیے کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت پڑے گی، مضمون عرض کر رہا ہوں، تنبیہ الغافلین میں فقیہ ابوالحسن مرکزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ تو ایک بڑی حسین چہرے والا، بڑی حسین صورت والا شخص اس کے پاس آ جائے گا اور اسے آگے کہے گا اتعرفنی، کیا تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ تو وہ کہے گا لا، میں نہیں پہچانتا۔ تو پھر وہ کہے گا میں وہ ہوں جس کے ساتھ تم دن گزارا کرتے تھے، میں ہوں وہ ہوں جس کے ساتھ تم رات گزارا کرتے تھے۔ پھر وہ کہے گا لعلک القرآن، مجھے لگتا ہے کہ تم قرآن ہو۔ پھر قرآن کریم جو ہے وہ اس کی شفاعت کرے گا اور اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی شفاعت کو قبول کر کے اس بندے کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے والدین کو لایا جائے گا اور ان کے والدین کو جنتی لباس پہنائے جائیں گے اور ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی سی ہوگی۔ تو وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رب کریم من این ھذا، یہ ہمیں کہاں سے مل رہا ہے؟ ولم تبلغ اعمالنا، ہمارے اعمال تو اس کا قابل نہیں تھے کہ ہمیں یہ جزا دی جاتی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا بفضلی قراءتی والدکما، تمہارا بچہ قرآن کریم پڑھنے والا تھا، اس کی برکت سے تمہیں آج یہ انعام دیا جا رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس کی اولاد قرآن کریم پڑھنے والی ہوگی اس کے ماں باپ کو اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک مسلم شریف کے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب بندہ دنیا سے جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، الا من الثلاث، لیکن تین چیزیں جو ہیں وہ باقی رہتی ہیں۔ علم جس سے لوگ نفع پا رہے ہیں، اس کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد عطا فرمائے گا۔ او صدقۃ جاریۃ، یا کوئی صدقہ جاریہ اس نے کر دیا، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنا دیا، کہیں قرآن کریم رکھوا دیا، پانی کا کنواں کھدوا دیا، درخت لگوا دیا، تو اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا الولد الصالح یدعو لہ، نیک اولاد جو پیچھے چھوڑی اس کے لیے دعا کرنے والی ہے۔ اولاد نیک اعمال زمین کے اوپر کرے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر ماں باپ کو زمین کے اندر عطا فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے یہ بات جو ہے وہ مروی ہے اور بڑی مشہور ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک قبر کے پاس سے گزرے تو اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، پھر جب تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ گزرے تو پھر اس قبر والے کی جو قبر تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا گویا کہ منبع اور مرکز بن چکی تھی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی یا رب کریم یہ معاملہ اور ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ دنیا سے گیا تو یہ گناہ گار تھا، لیکن اس کے گھر پہ بچے کی ولادت کا سلسلہ تھا، اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، آج وہ مکتب میں گیا اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو مجھے اس بات سے حیا آئی کہ اس کا بچہ زمین کے اوپر میرے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر کرے اور میں اسے زمین کے اندر عذاب دوں۔ تو بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ابھی تو وہ ذکر کر رہا ہے، جی ابھی وہ ذکر کر ابھی رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر کر رہا ہے، گویا کہ اس والد کی چھوڑی ہوئی نیک اولاد اللہ اللہ اسے مرنے کے بعد کام آ رہی ہے۔ جب وہی نیک اولاد جو اللہ کا ذکر کرے اور اللہ تعالیٰ اسے انعام عطا فرما رہا ہے، جب وہ اللہ سے دعا کرے گی اپنے ماں باپ کے بارے میں، واہ واہ واہ، اور جب ایصال ثواب کرے گی اپنے ماں باپ کو یا اپنے فوت شدگان کو، تو اس کے انشاءاللہ جو فوائد اور جو کچھ ہے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ تو ہمارا موضوع ایصال ثواب ہے، اور یہ موضوع لینے کی ایک اور وجہ جو میں پہلے بھی عرض کر چکا، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں فوت شدگان جو ہمارے گھروں میں یا ہمارے محلوں میں یا ہمارے معاشرے میں جو اہل ایمان انتقال کر جاتے ہیں، مومنین انتقال کر جاتے ہیں، جو مسلمان انتقال کر جاتے ہیں، ان کے لیے کثرت کے ساتھ ایصال ثواب کیا جائے، یہ ہمارا سمجھے موضوع ہے۔ اور اس کی جو بہتر صورت، شرعاً جو درست صورت، شرعاً محمود صورت جو شریعت نے پسند کیا، شریعت نے جس کی اجازت دی، شریعت نے جس کی ترغیب دلائی، وہ انشاءاللہ یہاں بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے معاشرے میں وہی طریقہ کار رائج رہیں جو طریقہ کار ہمارے دین کے، ہمارے اسلام کے، ہمارے بزرگوں کے انڈوس شدہ ہیں، ان کی اجازت یافتہ ہیں، نہ کہ ہمارے اندر وہ طریقہ کار آ جائے کہ جس کا بظاہر کوئی ہم سے تعلق نہیں اور بظاہر اس کا کوئی مرنے والے کو، انتقال کرنے والے کو کوئی
فائدہ بھی نہیں ہے، اور بلکہ اس کے اور بھی کئی نقصانات سامنے آ جاتے ہوں گے۔ موم بتیاں جلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ موم بتیاں جلا رہے ہیں، روشنی پہلے ہی ہے، اس پر تو شرعی رہنمائی لینی پڑے گی، بھائی یہ موم بتیاں یہاں پر جلانا شرعاً درست بھی ہے کہ نہیں؟ طبیعی یہ مال تو نہیں ہے، مال ضائع ہو رہا ہے۔ لوگ قبر کے پاس بھی موم بتیاں جلاتے ہیں، تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ قبر کے پاس موم بتی جلانے کا موقع کیا؟ ہاں، موم بتی اس لیے جلائی کہ وہاں اندھیرا ہے اور آنے والوں کے لیے روشنی کا اہتمام کرنا ہے، تو وہاں پر اس طرح کی روشنی کرنے کی اجازت ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں، جیسے اگربتی جلاتے ہیں تو اب انتقال کرنے والے کو اگربتی کا دھواں یا اگربتی خوشبو کیا فائدہ دے گی؟ اب وہاں پر موجود لوگوں کو اگر خوشبو پہنچانا ہمارا مقصد ہے تو اس میں نا ہر تر جگر میں اجر ہے۔ تو ایسی کوئی مطلب کہ بنیاد یا کوئی ایسی چیز ہو تو یہ ہمارا آج کا موضوع آپ کو ایک بار پھر بیان کر دیتا ہوں، تاکہ اور یہ ہم پڑھتے رہیں گے آپ کو اس سارے ثواب کی برکتیں اور اس سارے ثواب کے انداز، اس سارے ثواب کے طریقہ کار، اور کس طرح اس سارے ثواب سے انتقال کیے ہوئے لوگوں کو فوائد حاصل ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم آپ کو آج بیان کریں گے۔ نیت یہ ہے ہماری، مقصد یہ ہمارا کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے طبقے میں، ہماری مساجد کے اندر جو ایصال ثواب کی جو ترکیبیں ہوتی تھیں وہ ہوتی رہیں اور مزید بہتر سے بہتر ہو، اور جو ان چیزوں کو کسی بھی غلط فہمی، کسی بھی وسوسے کی وجہ سے ترک کر بیٹھے ہیں وہ ترک کرنا چھوڑ دیں۔ جو سوئم کے نام پر ماشاءاللہ ہمارے ایصال ثواب کی ترکیب ہوتی ہے، کیا کریں گے بھائی سوئم میں؟ بھائی تیسرے دن جمع ہو گئے، کیا ہوگا بھائی؟ قرآن پڑھا جائے گا، حدیث پڑھی جائے گی اور حدیثیں بیان ہوں گی، یا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوگا، تسبیح کی جائے گی، اس طرح کی چیزیں ہوگی، نیک عمل کیے جائیں گے، اور فقراء کو اور غریبوں کو بلا کر مطلب کہ اگر کھانا ہی کھلا دیا جائے گا، تو اس طرح کی چیزیں ہوں گی، تو ڈیفینیٹلی اس سے انتقال جو ہوگا اس کو ثواب ہو، کیونکہ ثواب ایصال کرنا ہے۔ میں دوبارہ عرض کر دوں، ایصال کا مطلب ہے پہنچانا، یعنی ثواب پہنچانا۔ آپ نے کسی کو کھانا کھلایا تو کھانا کھلانا یہ جنت واجب کر دینے والے اعمال میں شامل ہے، یعنی بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، جن کے کپڑے نہیں ہیں ان کو کپڑے دینا، ان کو کپڑے پہنوانا، یہ کتنے کار خیر کے کام ہیں۔ رفاع عام کے جو کام بھی مشہور ہوتے ہیں، بے گھر کو گھر دے دیا آپ نے، بے سکونوں کو سکون دے دیا آپ نے، ارے انڈائی اٹھا کر کسی کو صدقہ کر دیا، آٹا تھوڑا سا مٹھی بھر کسی کو اٹھا کر دے دیا، یہ بھی مطلب کہ سارے ثواب کی صورتیں ہیں۔ اب اس طرح اگر آپ تیجا کر رہے ہیں، تیسرے دن جس کو سوئم کہتے ہیں، آپ 10ویں دن 10واں کر رہے ہیں، تقسیم ہو گیا۔ اسی طرح مطلب کہ آپ 40ویں دن 40واں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے 20واں کر لو۔ اگر 40ویں دن آپ کو لگتا ہے کہ لیٹ ہو جاؤں گا، تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں 10واں بہت لیٹ ہے تو 5واں کر لیں۔ بھائی ہم نے کب آپ کو منع کہ 5واں نہیں کریں، 5واں کر لیں، 7واں کر لیں، آپ روزانہ کریں۔ کس نے روکا ہے آپ کو؟ نہ تیجا واجب، نہ 10واں کرنا واجب، نہ 40واں کرنا واجب، کہ نہ کریں گے تو گناہگار ہو جائیں گے، مگر کریں گے تو فائدہ کتنا ہوگا یہ دیکھنا ہے آپ کو۔ اس موقع پر اپنے رشتہ دار وغیرہ جمع کرنے کا ایک بہت آسان یہ طریقہ ہے کہ اگر سوئم کا اعلان ہوتا ہے تو اس مخصوص ٹائم پر جو شاید اور ٹائم پہ کچھ نہ پڑے، ارے اللہ بھلا کرے ان تیجا 10واں 40واں لانے والوں کا، کہ یقین مانیے یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا، یہ مرنے کے بعد لگتا ہے کہ مرنے والا ان لوگوں کو دعائیں دے رہا ہوگا کہ اللہ تمہارا بھلا کرے، تمہارا یہ لانے کی برکت ہے کہ ہمارے خاندان والے ہم کو یاد کر کے ہمارے لیے کوئی 2 جملے بول دیتے ہیں، یار ہم کو پہنچا تو دیتے ہیں۔ بلکہ یہاں پر آپ کی جو ایصال ثواب کی جو گفتگو ہے، کال لے لیں امین بھائی، پھر امین بھائی کی گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری عطاری ہے، میں اکاڑا چک نمبر 14L5 مرلہ اسکیم پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ عزوجل آج کا یہ موضوع بہت اچھا اور پیارا موضوع ہے ایصال ثواب کے بارے میں۔ اللہ عزوجل ہمارے نگران شورا کو عمر دراز عطا فرمائے اور انہیں دشمنوں کی میلی نظروں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ عزوجل ہمارے پیر مرشد امیر اہل سنت کا سایہ ہم سب کے سروں پر قدیر قائم فرمائے۔ آج اس سلسلے کے اندر میرا یہ سوال ہے کہ ایصال ثواب کے بارے میں جب کچھ لوگوں میں دیکھا گیا ہے جب چلیسمے کا ختم دلاتے ہیں تو چلیسمے کا ختم دلانے کے بعد یعنی کہ رات کو جو امام صاحب ہوتے ہیں ان کے گھر میں آ جاتے ہیں، جو بھی ختم دیتا ہے اس کے گھر میں آ جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی رات کو جی ہمارے اندر یہ رسم ہے کہ 4 بجے یا 5 بجے رات کو یہ ہم نے روح ودا کرنی، یہ تڑپتی رہتی۔ اس کے بارے میں جواب ارشاد فرمائیں، اور دوسرا یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ ایصال ثواب کس طرح کرنا چاہیے، اور قرآن پاک کی آیتیں جو
ختم میں مثلا کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں ختم وغیرہ کے اندر، جیسا کہ 4 قل پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے، اس کے بعد الف لام میم پڑھتے ہیں اولئک تک، پھر آگے وَإِلَٰهُكُمْ سے لے کر یہاں سے پڑھتے ہیں، پھر اپنا وہ 11ویں پارے کی کچھ آیتیں بھی ملاتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کی ترتیب اوپر نیچے کر دیتے ہیں۔ اس ترتیب کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیں کہ قرآن پاک کی ترتیب کو کیسا رکھنا چاہیے ختم کے اندر، اور آیتیں کس کس طرح پڑھنی چاہیے، اور کس کس طرح دعا مانگنی چاہیے، اور بزرگوں کو کس طرح اصال ثواب کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی جواب ارشاد فرمائیں۔ اللہ عز و جل آپ کو حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی، دعاؤں سے نوازا۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا بتدریج جواب دینا ہم شروع کریں گے۔ تو یہ حاجی امین کے پاس بھی ماشاءاللہ رسالہ بھی موجود ہے، یہ رسالہ بھی دیکھ لیجئے، یہ فاتحہ اور ایصال ثواب کا طریقہ، یہ مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ رسالہ ہے، اور اس رسالے میں جو ترتیب یہ پوچھ رہے ہیں نا امیر علیہ، پوری ترتیب اس میں لکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، پوری ترتیب اس میں، کون کون سی صورتیں پڑھنی ہے سب اس میں لکھا ہوا ہے، اور دعا بھی جو کرنی ہے نا اس کا طریقہ کار بھی امیر علیہ نے پورے تفصیل سے دیا ہے، ماشاءاللہ، یعنی جو صورتیں پڑھنی ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے وہ ہیں۔ 2 طریقے اس میں لکھے گئے، جی جی 2 طریقے جی لکھے گئے، یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے، یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے۔ اصل تو طریقہ ہمارے بزرگوں سے منقول ہیں، آپ نے ثواب ایصال کرنا ہے، یہ طریقہ کار ہو تو بہت اچھا ہے، تاکہ بزرگوں کے جو طریقہ کار کی برکتیں ہیں نا وہ برکتیں بھی ظاہر ہوں گی، اور جو آیات عموماً پڑھی جاتی ہیں جن کا تعلق واقعی توحید اور وحدانیت اور اس طرح کے چیزوں سے ہے، تو میں کہا کہ اب اپنی گفتگو کو میں کنٹینیو کروں۔ حاجی امین کو جو روکا تھا ان کو امتیوں والا تو معاملہ آپ فرما ہی رہے تھے، لیکن جیسے سوال ہوا تو اس میں جو سوئم وغیرہ کا بھی جو کانسیپٹ ہے نا ہمارا، تو یہ بھی ایک عجیب طے ہو گیا ہے کہ 9 سے 10 ٹائم اناؤنسڈ ہے، اب 9 کیا 9:15 بجے بھی گھر کے افراد بھی نہیں ہوتے، یہ 9:20-25 پہ آئیں گے، پھر وہ اصل وہی کہ 1 گھنٹہ ہی اگر کوئی دینا ہو تو باقاعدہ ایک یہاں اہتمام 2 کے ساتھ چیزیں ہیں غالباً، ایک ہے کہ لوگ واقعی جو انتقال جس کا ہو گیا ہے اس کی ہمدردی میں اس کے لیے پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے جو اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ یار جانا پڑے گا ورنہ منہ دکھانا ہے۔ اب جس کو منہ دکھانا ہے نا اس کے لیے آخری کی 5 منٹ کافی ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے جماعت میں شامل ہو جاؤں، تاکہ جماعت میں شامل ہو جانے کا تو چلو مل جائے گا، تو وہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب سلام پھیرے گا۔ تو یہ ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں وہ بالکل آخر میں جا کر بیٹھ جائیں گے نا، اس کو پتہ ہے کہ جس کے یہاں ایصال ثواب ہو رہا ہے نا وہ آگے بیٹھے ہوئے ہوں گے، 4 آدمی کے ساتھ وہ قرآن شریف پڑھ رہے ہوں گے، اور جب یہ سب ختم ہو تو ملاقات کرنے کے لیے وہ بھی آئے گا، ملاقات کر کے وہ نکل جائے گا۔ تو اب یہ کہ دیکھیں ثواب تو تب آپ کی حاضری کا بھی ثواب آپ کو تب ملے گا جب آپ اللہ کی رضا کے لیے آئیں گے، مقصد جب، کیونکہ ثواب ملتا ہے تب ہے جب اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا جائے، اور وہ عمل ہو بھی اسلام و دین کے احکام کے مطابق اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، تو یوں انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ تو اس طرح یہ جیسے ہمارے اسلام میں کہہ رہے تھے کہ بہت ساری چیزیں اس میں شامل بھی ہو جاتی ہیں، کہ روح کے حوالے سے، اس کے حوالے سے، اس کے حوالے سے، تو تصورات جو کچھ اس میں بیان کیے جاتے تھے، اب اس طرح کہاں کس طرح ایصال ثواب کے اجتماع یا طریقہ کار ہوگا، تو وہ تو جب ایک پورا ایک موضوع ہی الگ ہے کہ ہمارے یہاں کیا رائج ہے ایصال ثواب کا طریقہ ہے، تو اس کے لیے آپ کو میں مختصر یہی مدنی مشورہ دے دوں گا کہ امیر سنت کا یہ جو رسالہ ہے فاتحہ اور ایصال ثواب کا طریقہ، یہ مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجئے، اور اسے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی فوائد حاصل ہوں گے۔ تو میں ویسے عرض یہ کر رہا تھا کہ جن کے یہاں تیجا یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ بہت فائدے کی چیزیں ہیں، اس طرح مطلب کہ کچھ لوگ خاندان کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، مگر اس میں یہ ضرور عرض کروں گا خواہ آپ غم کے نام پر جمع ہوں یا خوشی کے نام پر جمع ہوں، اسلام و دین نے جو ایک پردے کا جو ایک تصور رکھا ہے وہ قائم رہنا چاہیے۔ تو اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں رہ کر ایصال ثواب کرتی رہیں، بہترین ہے، اور مرد ذرا جمع ہو جائیں، اور اگر کہیں مثال کے طور پر اس طرح جمع ہونے کا کوئی سلسلہ ہو، اس سختی کے ساتھ پھر وہاں پر پردے کا اہتمام ہونا چاہیے کہ اسلامی بہنیں بھی ظاہر ہے کہ جب ثواب ایصال کرنے کے لیے آئے تو جو گھر سے بھی نکلنا ہے
تو ایک طریقہ کار کے تحت گھر سے نکلنا ہے تو گھر سے نکلنا بھی اسلام و دین کے مطابق ہو، اور آپ کے اس انداز پر گھر سے نکلنے کو بھی شریعت اجازت دیتی ہے نہیں دیتی؟ پتہ چلے کہ گھر سے نکلنا ہی ایسا تھا کہ نکلنا ہی گناہ ہو گیا. عمل اپنی جگہ پر ہے جس نیک کام کے لیے، لیکن جو عمل کرنے کے لیے جو قدم اٹھایا، وہ قدم اٹھانے کی بھی تو شریعت کی طرف سے ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے. کہہ سکتے ہیں سانس پر رہنمائی موجود ہے، تو ہمیں رہنمائی کے ساتھ کام کرنا ہے. تو اسی طرح ایصال ثواب کے جو ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں، ایصال ثواب کے اجتماعات کا تعلق بھی شریعت کے مطابق ہی ہونا چاہیے. اور وہاں جو بھی آئے، اگر اسلامی بہنیں اگر کہیں گئی ہیں اور کہیں جمع ہو رہا تو ہمارے بے پردگی بہت ہو رہی ہوتی ہے. پھر کھانا کھانے کے جو غربا کو کھانا کھلایا جاتا ہے، غربا اور مساکین کو، فقراء کو یہ کھانا کھلایا جاتا ہے تاکہ ان کا ثواب ملے اور یہ ثواب مرحوم تک پہنچے. مرحوم تک کو پلاؤ نے، اکنی نے، بریانی اور آلو اور بوٹی تھوڑی پہنچتی ہے، اس کے پاس تو ثواب پہنچتا ہے کہ آپ نے کھلایا تو کھلانے کا ثواب ملے. اب پیٹ بھروں کو بلائیں اور غریبوں کو اور مسکینوں کو، فقراء کو جو حقدار ہیں ان کو بھگائیں، ان کو دھتکارا جائے، یہ اس کو مطلب کہ یہ ایک الگ بالکل وہ موضوع بن جائے گا. حاشیہ طحاوی میں حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے فوت شدگان کی طرف سے صدقہ دیتے ہیں اور ہم ان کی طرف سے حج کرتے ہیں، کیا ان کو یہ پہنچتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں پہنچتا بھی ہے، اور جس طرح تم دنیا میں کسی کو تحفہ دیتے ہو تو وہ خوش ہو جاتا ہے، ایسے ہی فوت شدہ بھی خوش ہو جایا کرتا ہے. آپ کی اور حاجی صاحب کی گفتگو میں یہ متن ہے، بہت سی جگہوں میں تھوڑی تھوڑی شرح کی گنجائش جو ہے میں نے رکھی ہوئی ہے، اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں. آپ نے کہا تھا کہ دعا دے، مردہ بھی دعا دیتا ہوگا، اس پر حکایت سنا دوں. اس پر حضرت فقیہ بلال سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تنبیہ الغافلین میں ایک بڑی پیاری حکایت لکھی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت صالح مری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے اپنے علاقے سے روانہ ہوئے. آپ کا گزر ایک قبرستان کے پاس سے ہوا، رات ہو چکی تھی، تو آپ نے ارادہ کیا چلو میں یہیں پر 2 رکعت نفل پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ لیتا ہوں، آرام کر لیتا ہوں. آپ نے 2 رکعت نافل ادا کیے، وہاں پر بیٹھ گئے. فغلبت عیناہ، یہ ان کو نیند آ گئی، یہ سو گئے. یہ سوئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ یہ کہتے ہیں کہ کان اہل القبور قد خرجوا من قبورہم، دیکھا کہ یہ جو قبرستان والے ہیں یہ تو قبروں سے باہر آ گئے ہیں. اور جب جو ہے وہ باہر آئے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ یہ آ رہے ہیں اور ان کو نور کے تھال مل رہے ہیں اور یہ نور کے تھال لے کر دوبارہ اپنی قبروں میں جا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے فَإِذَا شَابٌ عَلَيْهِ ثِيَابٌ، ایک میں نے دیکھا نوجوان، اس پر بھی کپڑے تھے لیکن اس کے جو کپڑے تھے وہ میلے تھے. فَقَعَدَ فِي جَانِبٍ مَغْمُومًا، وہ ایک طرف بڑا پریشان ہو کر بیٹھا ہوا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ قبرستان والے باقی سارے نور لے کے چلے گئے، آخر میں یہ بھی اٹھا اور اپنی قبر کے اندر جو ہے وہ داخل ہونے لگا. تو یہ حضرت صالح مری فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ اے نوجوان کیا بات ہے، مالی ارا کا حزینن، کیا بات ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں تم بڑے پریشان ہو، اور یہ جو معاملہ میں نے ماجرا دیکھا ہے یہ معاملہ اور ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا یا صالح المری ہر رائت الاطباق، اے صالح مری آپ نے یہ نور کے تھال دیکھیں یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں دیکھیں. تو اس نے کہا کہ ان کے عزیز رشتہ دار یا ان کے گھر والے جو ان کے لیے صدقہ کرتے ہیں، جو ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، وہ انہیں نور کی شکل میں تبدیل کر کے دیا جاتا ہے. مجھے کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، میری ماں ہے لیکن وہ مجھے ایصال ثواب نہیں کرتی. حضرت صالح مری فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا کہ تمہارے گھر کا پتہ کیا ہے. حکایت کافی لمبی ہے، میں اس کو اختصار سے عرض کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے اس ایڈریس جمعہ پڑھا، جمعہ پڑھنے کے بعد میں جو ہے پہنچا، میں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو مجھے اس کی والدہ نے اندر سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا میں صالح ہوں. یہ کہتے ہیں میں نے سارا واقعہ بیان کیا تو اس کی والدہ نے حضرت صالح مری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیناروں کی ایک تھیلی دی اور کہا میرے بیٹے کی طرف سے یہ صدقہ کر دیں. اور ماں نے یہ بھی کہا کہ میں اب اپنے بیٹے کو یاد رکھوں گی. فرماتے ہیں دوبارہ جمعرات کو میں روانہ ہوا شب جمعہ پڑھنے کے لیے جامع مسجد میں، وہیں قبرستان میں 2 رکعت نفل پڑھے میں بیٹھا، مجھے نیند آئی. اب میں نے کیا دیکھا، وہ نوجوان جو پہلے مغموم تھا آج وہ سب سے زیادہ فرحاں و شاداں تھا، اور وہ مجھے کہہ رہا تھا یا صالح، وہ کہہ رہا تھا اے صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالی جزاک اللہ خیر انی. اب یہ فوت شدہ دعا دے رہا ہے
جو اصال ثواب کا ذریعہ بنا اس کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میری ماں مجھے اصال ثواب کرتی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نور کی شکل میں تبدیل کر کے عطا فرماتا ہے. ماشاءاللہ. یہ الحمدللہ بہت پیاری خوبصورت حکایت جیسے ابھی سنی. تو وہ جن کے یہاں اصال ثواب کے سلسلے منقطع ہو جاتے ہیں، وہ دیکھیے کہ وہ اپنے فوت شدگان کے لیے کوئی ایسا بھلائی کا کام نہیں کر رہے، اور یہ آج سے شروع کر دیں تاکہ کل آپ کا انتقال ہو تو آپ کو پھر بعد میں پھر بولنے جیسے بھی نہیں رہے، کیسے بولنے آئیں گے، تو وہ بھی ہوتا نہیں ہے. سمجھ سکتے ہیں آپ. پھر یہ بھی تو اپنا بھلا کریں، جو چلے گا ان کا بھی بھلا ہو جائے گا. کر بھلا تو ہو بھلا. آپ بھلا کرو اپنے جانے والوں کا، تو انشاءاللہ جب آپ جاؤ گے دنیا سے تو آپ کے بھی بھلے ہوں گے، اور پھر آپ کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کے انشاءاللہ تعالی بھلے ہوتے رہیں گے. اور اس پر مطلب کہ کوئی وسوسہ لینے کی یا تشویش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب کہ یہ ہم کو ایسا ادھر نیک کام کریں اور یہ نیک کام ہمارے مطلب کہ انتقال کرنے والے کو پہنچے. تو بڑی واضح حدیث میں سنا دو، اس کے بعد میں کالس لیتا ہوں انشاءاللہ تاکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری ماں انتقال کر گئی ہیں، میں ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کون سا صدقہ افضل رہے گا؟ یہ صحابی رسول ہیں اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اب میں کوئی ایسا کام کروں کہ جس سے میری ماں جو انتقال کر گئی ہے اس کو اس کے مرنے کے بعد، انتقال کے بعد فائدہ ہو، ایسا کیا کروں میں، ایسا کون سا صدقہ کروں؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا پانی. چنانچہ انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا یہ ام سعد کے لیے ہے، یعنی یہ ام سعد کے لیے کنواں. تو یہ ام سعد کے لیے ہے. یہ مسجد جو میں نے بنائی ہے نا، یہ میری ماں کے لیے ہے. یہ جو مدرسہ میں نے بنایا نا، یہ میرے والد صاحب کے لیے ہے. یہ جو میں نے قرآن کریم جو چھپائے اور قرآن کریم جو میں نے تقسیم کیے نا، یہ میرے بھائی کے لیے، یعنی یہ بھائی کے لیے ہے، یہ میرے بھائی کے اصال ثواب کے لیے ہے. یہ مسجد میری ماں کے اصال ثواب کے لیے ہے. یہ مدرسہ میرے والد کے اصال ثواب کے لیے ہے. یہ جو میں نے کتابیں جو دینی مقتۃ المدینہ کی لے لیں، جو مقتۃ المدینہ کتابیں ہیں، یہ جو میں نے کتابیں خرید کر جو میں نے تقسیم کی ہیں، یہ میرے مطلب کہ میری بہن کے لیے، یعنی میرے بہن کے اصال ثواب کے لیے ہے. اسی طرح جو یہ انہوں نے بکرا لیا ہے، تو یہ بکرا جو لیا ہے بکرا کہ یہ بکرا میری ماں کے لیے ہے، یہ میری ماں کا بکرا ہے. یعنی میں اس کو جو میں ذبح کروں گا یا جس کو کھلاؤں گا یا پلاؤں گا یا جو اس کو میں تقسیم کروں گا یا غریبوں کو کھلاؤں گا، جو بھی اس کے لیے جو کار خیر کروں گا، اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے، تو یہ بکرا میری ماں کے لیے ہے. یہ مطلب کہ یہ دیگر جو جانور ہے یہ میری ماں کے لیے، اونٹ میری ماں کے لیے، میرے باپ کے لیے. اسی طرح یہ بہت سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کو، آئے اور بات تو ٹھیک ہے. اسی طرح کا ایک جملہ ہمارے منہ سے نکلتا ہے کہ یہ بکرا میرے غوث پاک کے لیے ہے نا، یہ دیگ میرے غریب نواز کے لیے ہے. جب ماں باپ کی بات سمجھ میں آتی ہے تو غوث پاک کی بات، کیونکہ ماں باپ دنیا سے گئے ہیں، وہ بھی پردہ فرما گئے ہیں. تو یہاں مراد غوث پاک کے لیے ہے، غریب نواز کے لیے ہے، میرے اعلیٰ حضرت کے لیے ہے، یا میرے فلاں بزرگ کے لیے. تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ یہ جو میں کار خیر کر رہا ہوں، یہ نیک کر رہا ہوں، نیکی کام کر رہا ہوں، یہ جو میں نے کھانا کھلایا غوث پاک کی نیاز ہے. تو غوث پاک کی نیاز کیا ہوئی کہ یہ جو کھانا کھلانے کا جو ثواب مل رہا ہے یہ میرے غوث پاک کو اصال ثواب ہوگا، میں غوث پاک کو پہنچا رہا ہوں. اب یہ اس میں پھر عجیب و غریب قسم کے شیطانی وساوس آئیں اور آدمی پھر اس کار خیر سے رہ جائے، اس عمدہ اور زبردست کام سے رہ جائے، اور اس کے کس قدر ثواب ہے ان کو تو پہنچ ہی رہا ہے، کرنے والے کے ثواب میں بھی تو کمی نہیں آ رہی. بلکہ حج کی تو ایسی صراحت موجود ہے کہ جو اپنی ماں یا باپ کی طرف سے حج کرے، ان کی یعنی ماں باپ کی طرف سے حج ادا ہو جائے، اس سے یعنی حج کرنے والے کو مزید 10 حج کا ثواب ملے. یعنی کبھی نفلی حج کی سعادت حاصل ہو تو فوت شدہ ماں باپ کی نیت کر لیں تاکہ ان کو بھی حج کا ثواب ملے. آپ کا بھی حج ہو جائے گا بلکہ مزید 10 حج کا ثواب ہاتھ آئے گا. تو یہ مطلب جن گھروں میں اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے، یعنی انتقال ہو گیا، آپ جمع ہو جائیں، قرآن کریم پڑھیں، آسان چلیں، کچھ نہیں، چلو بیٹا جمع ہو جاؤ، درود پاک پڑھو، ٹھیک ہے، درود پاک پڑھیں، چلو بیٹا 100 دفعہ درود پاک پڑھتے، چلو ابو کے اصال ثواب کے لیے.
تو گھر والے بیٹھ گئے 100 دفعہ درود پاک پڑھ لیے، جمعے کے روز 100 دفعہ درود پاک پڑھ لیے، عام دنوں میں 100 دفعہ درود پاک پڑھ لیے. چلو بیٹا یا سلاموں کا ختم کرتے، یا سلامو 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 پڑھ رہے ہیں. تو یہ اس کا ثواب کس کو پہنچے گا؟ آپ کے فوت شدہ کا ہو. اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو چلو یار ماں کا انتقال ہو گیا، مسجد بناتے ہیں. کیسے مسجد بنے گی؟ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دعوت اسلامی والوں کو فون کر دیتے ہیں، ان کی خطبہ المساجد تو بنی ہوئی ہے، یہ بنا دیں گے. فون کر دیں آپ ہمارے ذمہ داران کو. فون نمبر ڈھونڈنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. فون نمبر الحمدللہ دعوت اسلامی کا ویب سائٹ پر اور آپ کے پورے سوشل میڈیا پر الحمدللہ ہمارے فون نمبر آپ کو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا. فون اسکرین پر تو ہمارے فون نمبر چل ہی رہے ہوتے ہیں، تو مل جائے گا. تو جناب وہ مسجد بنانے خطبہ المساجد والا سے رابطہ کروا دیں. انشاءاللہ آپ کا کچھ نہ کچھ امید ہے کہ رابطے کا سلسلہ بھی ہو جائے گا. تو یہ اس طرح مدرسہ بنا، مدرسۃ المدینہ کی طرف چلے جانا ہے، جامعۃ المدینہ کی طرف چلے جانا ہے. حتیٰ کہ میں آپ کو مشورہ دوں کہ یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بولے کہ یار میں چاہتا ہوں کہ ایک ہمارے آپ کے اسلام بھائی عالم بنے، اولا سے داخلہ لے کر جب یہ نکلتے ہیں، یعنی پرٹیکولر آپ نہیں کریں گے میں فلاں کے لیے میں یہ خرچہ کر رہا ہوں، یعنی میں چاہتا ہوں کہ میری ماں کے سارے ثواب کے لیے میں ایک عالم کا خرچہ اٹھاؤں جو درس نظامی کر رہا ہے، عالم کورس کا. تو یہ کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ 7 سال 8 سال کا. تو انشاءاللہ ہم آپ کو دے دیں گے 7 8 سال کا اتنا خرچہ ہوتا ہے، تو آپ یہ خرچہ لے لیں. یہ انشاءاللہ آپ کے والدین کے لیے کسی کے لیے بھی سال ثواب کی ترکیب بن جائے گی. بلکہ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، میں کہیں پچھلے دنوں ایک ملک میں تھا، وہاں سے میں واپس آ رہا تھا تو اسلامی بھائی نے کہا کہ ہم کوئی سی صورت بتائیں ہمیں کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں نا دعوت اسلامی کے مدنی عطیات وغیرہ کے حوالے سے، لیکن کوئی یہ جس طرح انہوں نے مجھے گفتگو کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، مختصر سا یہ عرض کر دوں کہ پھر میں نے ان کو عرض کی کہ آپ ایک کام کریں، ہمارے کئی جامعۃ المدینہ ہیں، ان جامعۃ المدینہ کے مختلف اخراجات ہوتے ہیں. کسی جامعۃ المدینہ کا ہو سکتا ہے کہ ماہانہ 10 لاکھ کا خرچہ ہو، 5 لاکھ کا خرچہ ہو، 1 لاکھ کا خرچہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ 10 12 15 20 25 جامعۃ المدینہ کے اس طرح کے جو آپ کے رینج میں آتا ہے اس کی لسٹ بنا لیں، جو آپ کے دوستوں کی رینج میں کی لسٹ بنا لیں، اور ایک جامعۃ المدینہ اپنے نام لکھ لیں کہ بھائی یہ مہینے کا 2.5 لاکھ روپے خرچہ ہے یہ میرے نام پر، یہ مہینے کا 1 لاکھ روپے خرچہ ہے یہ میرے نام پر، یہ مہینے کا 25,000 خرچہ ہے یہ میرے نام پر. تو یہ ہر مہینے آپ ہم سے یہ لے لیجیے کہ جگہ سال بھر کا آدمی نکال کر یہ دے دے ہوئے، ہر مہینے تو کوئی نہیں مانگنے جائے گا، سال بھر کا. تو یہ الحمدللہ یہ بھی ثواب کمانے کے لیے، اس سارے ثواب کے لیے بہترین ذرائع دعوت اسلامی نے دیے ہیں. جی کالز بار بار کال لے لیتے ہیں. مظفر اتاری ہند گجرات سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عزوجل بہت ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے اشال ثواب کا. میرا نگران سورہ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہمارے یہاں عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جب تجزیے کی زیارت کرتے ہیں تو مردوں کو بھی جمع کیا جاتا ہے اور ایک طرف عورتوں کو بھی جمع کیا جاتا ہے. تو مرد لوگوں کو جو ہوتے ہیں ان کو مساجد میں جمع کرتے ہیں اور وہاں پہ اشال ثواب کا طریقہ ہوتا ہے، لیکن عورتوں کو گھر پہ یا محلے کے باہر جمع کرتے ہیں اور ان کے وہاں بھی پڑھنے کا تلاوت کرنے کا انتظام ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی دیکھا ہی جاتا ہے کہ کچھ عورتیں جو ہوتی ہیں جو اشال ثواب نہیں کرتی وہ اپنے آپ کو اندر باتیں کرتی رہتی ہیں اور اپنے لڑکی یا لڑکے کا رشتہ ڈھونڈتی ہیں اور یہ پوچھتی ہیں کہ میرا لڑکا ہے، اگر کوئی لڑکی ہو تو بتانا. وہ لڑکی والی ہوتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ میرے لڑکی کے لیے کوئی اچھا لڑکا ہو تو ڈھونڈنا. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور رشتہ طے ہوتا ہے. تو میرا نگران سورہ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اشال ثواب کس طرح کیا جائے. یہ بہت اندر کی بات لائیں آپ. اس طرح اگر کوئی کرتا ہے یا اس طرح کوئی کرتی ہے تو یہ سوچے اگر اس کے اشال ثواب کے لیے کوئی جمع ہوتا، اس کی بے قرار روح انتظار کر رہی ہوتی کہ مجھے کوئی قرآن اور آیتیں اور کچھ پڑھنا ورنہ تحفے ملے گا، تو یہ تحفے میں کیا دے رہے ہیں؟ تو رشتے کی باتیں کر رہے ہیں، تو اس پر کیا بیتتی. تو ایسا نہ کریں. جہاں بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر شرعی تقاضے پورے کر کر جہاں بھی جمع ہوں، وہاں جمع ہونے کے بعد یہ جمع کیا گیا ہے کچھ پڑھنے کے لیے،
غیبتیں چغلیاں کرنے کے لیے، بازار مارکیٹ کی بات کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو ایسا ہے کہ بعض مساجد میں تو یہ مساجد نہیں مارکیٹ کی، اور مارکیٹوں کی مساجد میں عموماً سوئم رکھا جاتا ہے کہ فلاں کیونکہ پتہ ہے کہ لوگ گھروں سے نکل کر ڈائریکٹ سوئم میں گھروں دوسری جگہ نہیں آئیں گے، یہ مارکیٹوں میں جائیں گے تو مسجد میں یہ آ جائیں گے آدھے پونے گھنٹے کے لیے، تو یہاں ایصال ثواب کی ترکیب ہو جائے گی۔ اب ہر کوئی پڑھتا ہے انہیں آ کر بیٹھتے ہیں کونے کے اندر، تسبیح بھی ہاتھ میں ہوتی نہیں ہے۔ اب یہ 4 مارکیٹ کے لوگ بیٹھ گئے، بھائی پڑھنے کے لیے آئے ہو، کچھ اس کو تحفہ دینے کے لیے آئے ہو ایصال ثواب کا، نیکی کا، تو کچھ کر لو۔ قرآن نہیں پڑھ سکتے، چلو نہیں پڑھنے آتا، اللہ تعالیٰ تم کو پڑھنے کی توفیق دے اور صحیح پڑھنے کی توفیق دے۔ جب کچھ بھی نہیں آتا تو کم از کم سر جھکا کر اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں بیٹھ جاؤ یار، تو جو اعتکاف کا ثواب ہوگا وہ مل جائے گا، نفلی اعتکاف کا ثواب پاؤ اور وہ اس کو ایصال ثواب کر دو۔ ہاتھ میں تسبیح لے کر اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ لو، درود پاک کی تسبیح پڑھ لو، اللہ 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 یہ پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ اس میں کس کو فسفس آئے گا یار؟ اللہ کا ذکر کریں اور نیت کریں کہ یا اللہ جو کچھ میں نے تیرا ذکر کیا، یہ جو انتقال کر گیا نا میں اس کو ایصال ثواب کروں گا۔ نہیں، ابھی آپ نے جو ایک بات کہی نا کہ ایک گھر کا جو فرد ہوتا ہے نا، تو وہ اگر سب کو لے کر بٹھاتا ہے یا بیٹھتا ہے نا تو اس کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، اور یہ واقعی جب بچپن ہمارا جو بچپن تھا تو وہ اس دور میں ایک سلسلہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کا انتقال ہوتا تھا تو 40 دن تک، مجھے یاد ہے 40 دن تک جو ہے نا بلا ناغہ قبرستان جانے کا بھی اہتمام ہوتا تھا۔ آج مطلب یہ کانسیپٹ بھی بہت ختم ہو گیا، قبروں پر جانے کا جو حاضریوں کا جو سلسلہ ہوتا تھا کہ اگر کسی گھر کے فرد کا انتقال ہوا تو اس کی قبر پر جایا جائے، بلکہ وہ شب برات میں بھی اب جب اہتمام کرتے ہیں تو درختوں کی نشانی لگاتے ہیں، اور پھر وہ درخت کٹ گیا تو اب قبر ہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ گئے کہ بھائی قبر ہی چلی گئی، اور قبر بھی قبر یاد نہیں ہوتی، درخت یاد ہوتا ہے، درخت یاد ہوتا ہے، چونے کا نشان لگا ہوتا، وہ چونے کا نشان اس نے آئل پینٹ کرا لیا تھا، وہ چونے کا نشان نہیں ہے تو وہ قبر غائب۔ تو اس طرح کا بھی ایک ہے کہ یہ بھی آپ جو سلسلہ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ جو ایک فیڈ بیک ملتا ہے ہمیں، تو ایک تو یہ اہتمام کہ گھر کا اگر فرد، اور بعض ایسے معاملات یاد ہیں کہ وہ بظاہر اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے لیکن ان کا وہ اپنا عقیدت والا انداز، محبت والا انداز، تو پڑھنے والے جو ہے آج اللہ کی رحمت ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے گھر کے کئی مدنی منیاں قرآن پڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہمارے بڑوں کا کچھ اس معاملے میں سنجیدگی کے ساتھ کوئی اہتمام ہو جائے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایصال ثواب کا وہ انداز جو ہمارے بزرگوں کا رہا اور ہمارے گھروں سے ان سلسلوں کو کم ہو گئے تو شاید یہ سلسلہ بن جائے گا۔ ایصال ثواب کے جو اجتماعات ہوتے ہیں تو وہی بات ہے کہ اگر بڑے اس میں اپنی کردار ادا کریں اور سب کے ہاتھوں میں تسبیحات دے کر کچھ ایسا ماحول بنا کر خود آگے بڑھ کر خود بیٹھیں گے تو وہی بات ہوگی۔ امین بھائی کھانا ایصال کر دیں، امیر سنت نے لکھا ہے کہ روزانہ جتنی بار بھی کھانا کھائیں، واہ، اس میں اگر کسی نہ کسی بزرگ کا ایصال ثواب کی نیت کرے تو مدینہ ہی مدینہ۔ کیا جو کھانا روزانہ آپ پکاتے ہیں اس کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ مثلا ناشتے میں نیت کریں، آج کے ناشتے کا ثواب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے ذریعے تمام انبیاء کرام کو پہنچے۔ دوپہر کو نیت کر لیں ابھی جو کھانا کھائیں گے یا کھانا کھایا اس کا ثواب سرکار غوث اعظم اور تمام اولیاء کرام کو پہنچے۔ رات کو نیت کریں ابھی جو کھائیں گے اس کا ثواب امام اہل سنت اور ہر مسلمان مرد اور عورت کو پہنچے۔ کھانے سے پہلے ایصال ثواب کریں یا کھانے کے بعد، دونوں طرح درست ہے۔ تو یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ آپ جو آپ کھانا کھا رہے ہیں اس کو ایصال ثواب میں لے لیں۔ اس طرح بچوں کا، گھر والوں کا ذہن بنے گا اور عقیدت، محبت پیدا ہوگی بزرگوں کے ساتھ کہ ہم جو کھانا کھاتے پھر اس کھانے میں اللہ نے چاہا تو جس کے نام پر آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر آپ کر رہے ہیں، غوث پاک کے نام پر کر رہے ہیں، دیگر خلفائے راشدین کے نام پر کر رہے ہیں، اہل بیت کے نام پر کر رہے ہیں، بزرگوں کے نام پر کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے نام پاک کی برکت آپ کے گھر میں اور آپ کے کھانے میں اور آپ کے انشاءاللہ وجود میں اس کی برکت آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عادل اتواری ہند وارسی کابینہ سے نگران شورا کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا سلسلہ مدنی مکالمہ جس کا موضوع بڑا ہی پیارا ایصال ثواب ہے۔ عرض یہ کرنا تھا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ جب فاتحہ کرنے والا کسی کے گھر فاتحہ کرنے ایصال ثواب کرنے جاتا ہے تو وہ اشیاء فاتحہ میں 4-5
پیالی لے کر کے حاضر ہوتا ہے کہ ایک پہ نیاز ہونا ہے، ایک پہ نظر ہونا ہے، ایک پہ مرحومین بچوں کی فاتحہ ہونا ہے، اور ایک پہ جو ہے جو اس سال ہمارے مطلب مرحومین گزرے دنیا سے ان کے نام ہونا ہے۔ آپ اس میں کچھ مدنی پھول فاتحہ کرنے والے کو بھی دیجئے، اور کچھ جو کرواتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو غلط فہمیاں پھیلی ہیں ان کو بھی دیجئے کہ اس طرح سے اگر فاتحہ کروائیں گے تو کیا ثواب میں تو کمی نہیں ہوگی، لیکن جو فاتحہ کرنے جاتا ہے اس کا وقت زیادہ صرف ہوتا ہے۔ یہ بھی سوچتا ہے کہ بھائی آپ اس کو سمجھاتا بھی ہے کہ بھائی آپ جو ہے ایک ہی پیالی چاروں شادی میں کروا لیجئے، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن پھر فاتحہ کروانے والا بھی نہیں مانتا کہ حضرت الگ الگ کیجئے۔ تو آپ کیا اس کے بارے میں مدنی پھول دیں گے؟ اور آج کل ایک معاشرے میں اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو 1 سال سے کم ہمارے دنیا سے جو رخصت ہوئے مرحومین، ان کو پرکھوں میں نہیں شمار کیا جاتا۔ وہ جو ہے مطلب ان کا کھانا، وہ گھر میں کھانا ضروری ہوتا ہے، اور جو 1 سال سے اوپر ہو جاتے ہیں ان کا کھانا یہ فقیر کو دینا یہ بھی ضروری ہے۔ یہ معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں۔ بعض سوالات ایسے ہیں کہ یقیناً ان کے جوابات کے لیے شرعی تنقیح کی حاجت پیش آ سکتی ہے۔ نارملی یہ ہے کہ اگر وہ یہ سارے ثواب یہ ایک اچھا اور ایک مستحسن اور ایک نیک عمل ہے، اس میں اگر کسی چیز کو یہ واجب کا درجہ نہیں دیتا اور ایسا نہیں کہتا کہ یہ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا، اگر ایسا نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک مباح سی صورت ہے۔ ہم کھیر الگ پلیٹ میں رکھتے ہیں، سالن الگ پلیٹ میں رکھتے ہیں، چاول الگ پلیٹ میں رکھتے ہیں، 10 چیزیں الگ الگ پلیٹوں میں لیتے ہیں اور بیز و فاتحہ کر دیتے ہیں۔ اب وہ بولے کہ نہیں یہ اگر نہیں کریں گے تو ایصال ثواب نہیں ہوگا، فاتحہ نہیں ہوگا، تو یہ جہالت پر مبنی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یعنی اگر ایک ہی برتن کے اندر ہی سب کچھ رکھ دیا گیا ہے اور تو بھی ایصال ثواب تو ہو ہی جائے گا، یعنی ایصال ثواب میرے کہ کھانا نہیں پہنچ رہا، جی جو کھلانے کا جو ثواب ہے نا یہ پہنچتا ہے، ہمیں کھلانے کا ثواب پہنچے گا، کسی کے بھوکے کے پیٹ میں کھانا جائے گا، اس کو خوشی ملے گی، دل جوئی کا ثواب، غم خواری کا ثواب، پیٹ بھرنے کا ثواب، پیاسے کو پانی پلانے کا ثواب، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر اس میں فقراء اور مساکین کی اہمیت، ان کی قدر و منزلت، کہ یہ حاجت مند ہیں، ان کی آپ نے حاجت پوری کی، ان کی حاجت روائی کی، اس کے ثواب ملتے ہیں۔ تو اس طرح کے تصورات کو ایصال ثواب میں شامل رکھا جائے، اور اس میں مطلب کہ اسراف نہ کیا جائے، تضییع مال نہ ہو کہ تضییع مال یہ حرام ہے اور یہ گناہ ہوگا۔ ایصال ہوتا ہے ثواب، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہوں، بے پردگی نہ ہو، کسی چیز کو جس کو شریعت نے واجب نہیں کیا اس کو واجب قرار نہ دے، شریعت نے جس کے کرنے کو گناہ نہیں کہا ہے اس کو گناہ قرار نہ دے، کہ اب شریعت کہتی ہے گناہ نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں ایسا کرو گے تو گناہ ہو جائے گا، تو یہ چیزیں نہ کرے، یہ سب جہالت پر مبنی ہے، اور بعض صورتوں میں ایسا کہنے والا گناہ گار ہوگا، اس پر توبہ واجب ہو جائے گی کہ اس نے شریعت پر افترا کیا، جس کو شریعت نے اس کو پابند نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو شریعت جس سے اس کو مکلف نہیں کیا، یہ کہتا نہیں آپ اس کے مکلف ہے، پابند ہے۔ تو اس طرح کے تصورات سے خود کو بچائے۔ اصل میں ایصال ثواب یہ خود ایک شرعی عمل ہے، ایک شرعی عمل ہے، ایک مطلب کہ شریعت کی تعلیمات سے ثابت شدہ ایک عمل ہے، شریعت نے اس معاملے میں رہنمائی کی ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، صحابہ اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و ارشادات سے ثابت ہونے والا ہی عمل ہے۔ اس کے جو متفرق، اس کے جو اجزاء ہیں، یہ متفرق طور پر اس کا ثابت ہونا یہ بھی شریعت سے متحقق ہے، کہ اس میں بھی شریعت میں اس میں ثابت ہے کہ کھلایا پلایا، یہ کیا وہ کیا، یہ نیکی کی، یہ پرہیزگاری کی، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کا ایک جگہ پر مشترک ہو جانا، مل کر یہ کسی کے یہاں مطلب کہ اس کے ثواب کو پہنچا دینا، یہ سب صورتیں شرعاً درست اور شرعاً یہ کار ثواب ہوتی ہیں، اور یہ کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور جس کو یہ ایصال کر رہا ہے اسے بھی اس کا اللہ کی رحمت سے ثواب ملے گا۔ تو یہ پورے کے پورا ایک علمی مسئلہ ہے، کہ علمی بات ہے، اس کا بھی علم ہونا چاہیے، لہذا اس کے لیے امیر سنت کا جو رسالہ بھی آپ کو بیان کیا گیا، فاتحہ اور ایصال ثواب کا طریقہ، یہ مکتبۃ المدینہ سے لے بہت مختصر سا رسالہ ہے۔ یہ رسالہ نماز کے احکام جو کتاب ہے اس میں بھی یہ رسالہ موجود ہے، جو 12 رسالے ہیں اس کتاب میں یہ نماز کے احکام میرے سامنے موجود ہے۔ اس کتاب میں بھی یہ رسالہ ایصال ثواب والا جو ہے یہ موجود فاتحہ کا طریقہ، تو اس میں سے بھی اس کو دیکھا اور پڑھا جا سکتا ہے۔
تو یہ لے لیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے ٹھیک ٹھاک فوائد نصیب ہوں گے. تو ہمارے مبلغین اور اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ گھر گھر یہ رسالہ پہنچانے کی کوشش کریں اور اس پہ ترغیب دلاتے رہیں. الحمدللہ بعض اوقات ترغیب دلانے سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے. کسی کے یہاں بیٹے کا انتقال ہو جائے، ویسے ہی وہ غمزدہ ہوتا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے، اگر آپ اس کو ترغیب دلائیں گے، خالی یہی کہہ دیں گے نا کہ یہ کتابی تقسیم کر دیں، تو کتابیں بھی الحمدللہ یہ ہماری تقسیم ہوتی ہیں اور مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ہمارے باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے کہ اس کے لیے کتابیں تقسیم ہوتی ہیں. مثال کے طور پر مکتبۃ المدینہ پر آ کر کہہ دیں کہ مجھے فلاں کتاب یا قرآن کریم جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کیے ہیں، یہ قرآن کریم مجھے اپنے فلاں مرحوم کے لیے ایصال کرنے ہیں، لیکن یہ کہ اس پر آپ تھوڑا نام کا پرچہ لگا دیں، تو آپ کو مکتبۃ المدینہ والے آپ سے نام لے لیں گے. آپ لکھ دیجئے، نیت اچھی ہوگی تو ثواب ملے گا، نیت میں ریاء کر بھیجا ہوگا تو پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے. تو یہ ہو جائے، پھر اس کو تقسیم کر دیں آپ. تو اس طرح بھی الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر یہ تقسیم ہوتی ہیں. تو ایصال ثواب کے یہ پورا علم ہے، دینی علم ہے، اس کی معلومات کا ہونا بھی بے حد ضروری ہے. ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دے کر پوچھا، کیا زندہ لوگوں کی دعا تم لوگوں کو پہنچتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہاں، اللہ کی قسم وہ نورانی لباس کی صورت میں آتی ہے، اسے ہم پہن لیتے ہیں. جب کوئی شخص میت کو ایصال ثواب کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام اسے نورانی طباق میں رکھ کر قبر کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، قبر والے یہ ہدیہ یعنی تحفہ تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے، قبول کر. یہ سن کر وہ خوش ہوتا ہے اور اس کے پڑوسی اپنے محرومی پر غمگین ہوتے ہیں. تو یہ اپنے گھر میں آج اس وقت بیٹھے ہیں، یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بیٹھے ہیں یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، جو بھی اس وقت حاضرین ہے اور ناظرین ہے، آپ کا کوئی نہ کوئی تو مرحوم کوئی نہ کوئی تو فرد انتقال کر ہی گیا ہوگا، کوئی نہ کوئی تو ایسا ہو، تب کوئی ایسا گھر نہیں جسے جنازہ نہ اٹھاؤ، اور جو رہ گئے نا اب ان کا اٹھنے والا ہے. یہ تو طے ہے نا، ہم دنیا میں ہمیں ایک دن دنیا سے جانا ہی جانا ہے. تو جتنے بھی اس وقت ہمارے حاضرین اور ناظرین ہیں، میں سب سے مدنی التجا کرتا ہوں، اول آخر درود پاک پڑھیں اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، قل هو اللہ احد. ابھی سر جھکا کر پڑھ لیں اور یہ نیت کے ساتھ پڑھیں کہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، اور آقا کے صدقے جتنے مسلمان ہیں جو دنیا سے چلے گئے ان کو پہنچے، اور بالخصوص اب آپ نیت کریں میری ماں کو پہنچے، میرے والد کو پہنچے، میری بہن کو پہنچے، میرے بھائی کو پہنچے، جس کو بھی آپ ابھی یاد کرتے ہیں نا اس کو ایصال ثواب پہنچا دیں. انشاءاللہ یہ ایصال ثواب ان کو کس طرح پہنچتا ہے یہ ابھی میں نے آپ کو بیان کیا ہے. اب اس میں کہاں مطلب کہ وسوسوں میں اور شیطانی خیالات میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا، اس کا کیا اس کا کیا. یہ بحث نہ کرو، ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. تو بہت کچھ الحمدللہ ہماری شریعت میں ہمارے لیے برکتیں رکھی گئی ہیں. آپ لکھتے رہیے سلمان بھائی جو کالس آ رہی ہیں، ٹھیک ہے جی چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شافیہ طاریہ ہے، میں ہند کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں. ماشاءاللہ نگران شورا کا مدنی مکالمہ کا موضوع ایصال ثواب بہت اچھا ہے. کیا فرض اور واجب نمازوں کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نگران شورا ہمارے لیے دعا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. اللہ تعالیٰ پیاری پیاری مدنی منی شافیہ عطاریہ کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. آپ نے حوصلہ افزائی کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی اجر و ثواب عطا فرمائے. امیر اہل سنت لکھتے ہیں فرض، واجب، سنت، نفل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بیان، درس، مدنی قافلے میں سفر، مدنی انعامات، نیکی کی دعوت، دینی کتاب کا مطالعہ، مدنی کاموں کے لیے انفرادی کوشش وغیرہ، ہر نیک کام کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد شاہد رضا اتاری ہند سہروردی کابینہ کے شہر اندور سے مدنی مکالمہ جاری و ساری ہے اور اصالِ ثواب پر مدنی پھول بھی ماشاءاللہ مل رہے ہیں ہمیں۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے ہند میں ایک بات یہ رائج ہے کہ اسلامی بہنیں اصالِ ثواب نہیں کر سکتی، کہ جس طرح دسترخوان لگتا ہے اور اس پر بیٹھ کر فاتحہ دی جاتی ہے تو اس طرح اصالِ ثواب نہیں کر سکتی۔ برائے کرم جواب عنایت فرما دیجیے کہ کر سکتی ہے یا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی بہنیں اصالِ ثواب کیوں نہیں کر سکتے؟ بلکہ میں تو آپ کو مدنی مشورہ یہ دوں گا اسلامی بہنوں کو کہ اچھی اور اچھی سے اچھی نیتیں اللہ کی رضا کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر کے آپ گھر والوں کی جو خدمت کرتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، دن رات مشقتیں اٹھاتی ہیں، ان جو نمازیں پڑھتی ہیں، جو اس دوران جو عبادات کرتی ہیں، اس کا بھی نیت کر لیجئے کہ یہ آج میں نے پورے دن جو گھر والوں کی خدمت کی، ان کی دل جوئی کی، ان کے غم خواری کی، ان کی مطلب یہ جو کام کیا، مجھے اللہ تعالیٰ اس پر ثواب عطا فرمائے اور یہ ثواب بھی میں اپنے فلاں فلاں مرحوم کو ایصال کرتی ہوں۔ تو محروم آپ کیوں رہیں؟ اور دسترخوان بچھا ہوا اس پر بیٹھ کر بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں بار بار ایک چیز ریپیٹ ضرور کروں گا، خواہ دسترخوان پر رہیں یا کسی گھر کمرے میں رہیں یا ہال میں رہیں، جہاں بھی ہیں بے پردگی نہیں ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بار بار میں عرض کرتا رہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حمیرہ تاری ہے، میں خواجہ کے ہند چھوٹے شادی سے بول رہی ہوں۔ نگرانی شورا کی بارگاہ میں اور ہے کہ ہم اس مدنی چینل دیکھ کر ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ آپ جب جیسے اس سلسلے کے شروع میں آپ کو نیت کروائی گئی کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر یہ سلسلہ دیکھوں گی یا دیکھوں گا، ٹھیک ہے، تو اب آپ نے یہ نیت کی اللہ کی رضا کے لیے میں دیکھوں گا، تو چونکہ الحمدللہ مدنی چینل پر آنے والے سلسلے یہ عین شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، نیکی کی دعوت پر مبنی ہوتے ہیں اور اصلاح امت کے لیے ہوتے ہیں۔ جیسے یہ پورا سلسلہ اب آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس میں حدیثیں بیان ہو رہی ہیں، قرآن کریم کے آیات بیان ہوتی ہیں، بزرگان دین کے اقوال بیان ہوتے ہیں، یعنی نیک کام ہو رہا ہوتا ہے اور آپ یہ نیک کام دیکھ رہی ہیں یا دیکھ رہے ہیں، اس میں شامل ہو رہے ہیں اور اس میں آپ نے نیت بھی کی ہوئی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ سب 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے جو بھی ہیں مدنی مذاکرہ دیکھیں یا دیگر سنت و اجتماعات دیکھیں، یعنی جو بھی ایسا بیان ایسی چیز دیکھیں جو شریعت کے مطابق ہے، وہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے کہ میں ثواب کے لیے دیکھ رہا ہوں تو آپ کو اس پر اللہ کی رحمت ثواب ملے گا اور یہ ثواب آپ ایصال کر سکتے ہیں۔ یعنی جو ثواب ہے نا، جو نیک کام ہے وہ ایصال ہو سکتا ہے۔ تو مدنی چینل دیکھنا الحمدللہ یہ نیک کام ہے، اس کے لیے مدنی عطیات دینا نیک کام ہے، اس کے لیے چندہ دینا نیک کام ہے، اس کی دیکھنے کی دعوت دینا نیک کام ہے، کیونکہ یہ مدنی چینل یہ نمازی بناتا ہے، پرہیزگار بناتا ہے، جن کے یہاں ایصال ثواب ختم ہو گیا ہوگا انشاءاللہ اس کے یہاں ایصال ثواب شروع کرواتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت شروع ہو جائے گی، ماشاءاللہ درود پاک پڑھنا شروع ہو جائیں گے اور مطلب کہ غریبوں کو کھلانا پلانا اور نظر نیاز کرنا یہ بھی شروع ہو جائے گا اور اس کی برکت سے نہ صرف ان کو فائدہ ہوگا بلکہ انشاءاللہ ان کے مرحومین کو بھی فائدہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ یوں سمجھیے کہ آپ زندہ رہ کر اپنے مرنے کے بعد کی تیاری کر رہے ہیں کہ میں دنیا سے جاؤں تو میرے پیچھے تو کچھ آئے۔ سبحان اللہ۔ ورنہ کو 200 1000 کے نوٹیں تو نہیں قبر میں ڈال کے چلے جائیں گے، تبھی کس کام کے؟ یہ تو ثواب ملے گا تو مدینہ ہوگا۔ تو اپنے گھر میں ایصال ثواب کو مضبوطی کے ساتھ رائج کریں، یہ آپ کے لیے بھی فائدہ ہے، آپ کی نسلوں کے لیے بھی فائدہ ہے اور جو چلے گئے آپ کے ایمان پر رخصت ہو گئے ان کا بھی فائدہ ہے۔ فائدہ نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ کال چلائیے۔ شبیر اتاری باول مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ لوگ یہاں کے لوگ زیادہ تر جو ہے ٹیکس دے کے ہدیہ دے کر جو ہے قرآن شریف ہدیہ کروا کر ایصال ثواب کرتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ اس کے بارے میں کچھ مزید سے عطا فرما دیجیے۔ یہ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، بلکہ ہم کئی لوگوں میں یہ طریقہ کار رائج ہے کہ جب تدفین کر کے یہ چلے جاتے اور ایک شخص کو کھڑا کر دیتے کہ تم قرآن یہاں پڑھتے رہنا، اس کو پیسہ دیتے، اس سے ثواب نہیں ملتا، اس کی کرنے کی شریعت نے اجازت بھی نہیں دی ہے، تو وہ جو کر رہا ہے اس کا ثواب ہی نہیں ہے تو ایصال کہاں سے ہوگا؟ تو یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے قرآن کریم پڑھ کر اس کو ایصال ثواب کریں۔ امیر اہل سنت یہاں رہنمائی فرماتے ہیں
کہ اگر ایسا سلسلہ کرنا ہی ہے تو قرآن کریم پڑھنے کی اجرت جو ہے وہ طے نہ کی جائے، بلکہ وقت کا جو ہے وہ اجارہ کر لیا جائے، اور پھر اس وقت کے اجارے میں اس بندے سے یہ کہا جائے کہ آپ قرآن کریم پڑھیں، تو پھر ثواب بھی ملے گا اور ایصال ثواب بھی اس میں کوئی یہ قیاس نہ کرے، یہ نہ غور کرے کہ جناب وہ قرآن کریم جو مدرسین جو پڑھاتے ہیں بچوں کو، اس کی تو وہ اجرت لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، یہ سکھانے اور یہ پڑھانے کی اجرت جائز ہے، اس کی منع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ اپنے طرف سے کوئی فیصلہ کرنے اور اپنی طرف سے مسئلہ بیان کرنے کے بجائے جو علماء اور شریعت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب۔ ابھی آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی، ٹھیک ہے نا؟ حضرت سیدنا حماد مکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں ایک رات مکہ مکرمہ کے قبرستان میں سو گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ قبر والے حلقہ در حلقہ کھڑے ہیں، میں نے ان سے استفسار کیا، میں نے پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ ایک مسلمان بھائی نے سورہ اخلاص پڑھ کر ہم کو ایصال ثواب کیا، تو وہ ثواب ہم 1 سال سے تقسیم کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ حکایت شرح الصدور میں لکھی گئی ہے، امام سیوطی نے لکھی، امام سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی ہے، جو بڑے جلیل القدر بزرگ ہیں، اور 73 مرتبہ 72 مرتبہ انہوں نے جاگتی آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ بہت زبردست عالم تھے اور زبردست ان کی کتابیں شرح الصدور، اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو قبرستان سے گزرا اور اس نے سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ تکاثر پڑھی، پھر یہ دعا مانگی، یا اللہ عز و جل میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا ثواب مومن مرد اور عورت دونوں کو پہنچا، تو وہ قبر والے قیامت کے روز ایصال ثواب کرنے والے کے سفارشی ہوں گے۔ سبحان اللہ، اپنا بھی بھلا ہے، اپنا ہی بھلا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایصال ثواب کرنے کی، اس طرح فاتحہ درود کرنے کی، نظر نیاز کرنے کی، تیجا کرنے کی، 10واں کرنے کی، 40واں کرنے کی، برسی کرنے کی، عرس کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس میں بھلائی بھلا ہے، ثواب ہی ثواب ہے۔ مسلمان جمع ہو کر کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور بس فائدہ ہی فائدہ ہے، یہ کرنا چاہیے۔ جو کسی وسوسے کے تحت نہیں کرتے یہ بیچارے بھول کھا رہے ہوتے ہیں، ایسی بھول مت کھائیے، ایسے وسوسوں مت آئیے، اور ایصال ثواب کو اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں جہاں جہاں یہ نہیں ہوتا وہاں رائج کیجئے اور کول چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسنین اطاری ہے، میں گجنوال میں رہتا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ قربانی کا گوشت سے ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ قربانی کے گوشت سے ایصال ثواب کھانا ایصال ثواب کرنا۔ مثال کے طور پر آپ نے قربانی کی اور قربانی کا گوشت آپ نے تقسیم کیا، رشتہ داروں میں تقسیم کیا، پڑوس میں تقسیم کیا، ثواب کے لیے کیا نا کہ پڑوسی کو آپ نے ایک ہدیہ دیا نا، تحفہ دیا، اس کو خوشی ہوگی، اس کے پیٹ میں کھانا جائے گا، تو یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ پڑوسی کو دیا، صلہ رحمی کی نیت سے دیا، رشتہ داروں کو، والد صاحب کو پہنچا۔ جیسے قربانی نارملی ہمارے گھروں میں جو ہوتی ہے کوئی زکوٰۃ تو نہیں ہوتی، یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا جانور، اب اس کا گوشت بانٹتے ہیں تو غریبوں میں تقسیم کیا تو اس کا ثواب آپ نے پہنچایا، اس کا گوشت بنایا، کھانا بنایا، اس کا کھانا بنا کر آپ نے کھایا کھلایا۔ جب گھر کے اندر جو ہم اپنے لیے کھانا کھا رہے ہیں، اس گھر کے اندر اپنے لیے کھانا کھانے جو پکایا، ناشتہ یا لنچ کیا، پکایا دوپہر کا یا رات کا کھانا پکایا، جب وہ ایصال ثواب ہو سکتا ہے تو یہ ایصال ثواب کیوں نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام جاوید مصطفیٰ ہے، میں ہند کے شہر چھوٹی شادی سے بات کر رہا ہوں۔ نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کھانا کھا کر بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، کھانا کھا کر بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ بزرگوں کی فاتحہ کے کھانے کو تعظیماً نظر و نیاز کہتے ہیں، اور نیاز تبرک ہے، اس سے امیر غریب
سب کھا سکتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ کال چلائیے۔ فیض الرحمان اتاری ہند کولکاتہ سے، نگران شورا کے مدنی مکالمہ میں جو ٹاپک پر بحث چل رہی ہے، اس کے اوپر مدنی پھول دیے جا رہے ہیں، اس میں میرا سوال یہ ہے نگران شورا سے کہ جو لوگ قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے، ایصال ثواب کا طریقہ جنہیں نہیں معلوم، وہ کس طرح اپنے مرحومین تک ایصال ثواب پہنچا، اور کیا جندوں کے لیے بھی ایصال ثواب ہے؟ کیا ہم اپنے نام پر بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ اس کے اوپر چند مدنی پھول عنایت فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل، زندوں کو بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی ثواب ایصال کرنا چاہیے کہ ہمارے زندوں کو بھی پہنچے، ہمارے مردوں کو بھی پہنچے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو قرآن کریم درست نہیں پڑھتے تو ان کو قرآن کریم درست پڑھنے آنا چاہیے، نمبر 1۔ سیکنڈ یہ کہ اگر کوئی قرآن کریم پڑھ کر ایصال ثواب نہیں کر پاتا یا نہیں کرتا تو ثواب ایصال کرنے کے لیے ثواب ضروری ہے۔ کوئی بھی نیکی کا کام کرے، مسکرانا بھی صدقہ ہے، کوئی بھی نیک کام کریں، جو بھی نیک کام آپ نے کیا وہ ایصال کر دیجئے، اور اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے میرے مرحوم کو یہ ثواب ایصال کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے کوریئر والا تھوڑی لائیں گے یار، کوئی پوسٹ مین کو بلائیں گے کہ یہ لے کے جائیں، یا پتہ کسی کو کہیں گے آپ پہنچائیں گے تو پہنچ جائے گا، تو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ مطلب یہ تو خیر میں نے خوش طبعی کے طور پر کہا، لیکن یہ کہ آپ خود کریں، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، خالی کہہ دینا ہے کہ میں نے جو عمل کیا، یہ فلاں کو جو نیک عمل کیا میں فلاں کو ایصال کرتا ہوں، یہ ایصال ثواب ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے، رحمت فرمائی ہے، اور اس کے کرم اور اس کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے، بہت بڑی رحمت ہے، اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو آج الحمدللہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے وہ ایصال ثواب پر ہے، اور اس پورے سلسلے کا جو ثواب ہے یہ بھی ہم انشاءاللہ امیل سنت کے والد ماجد ابو عطار حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس کا پورا ثواب ایصال کرتے ہیں۔ کیا شان تھی امیر سنت کے والد صاحب کی؟ یہ تو مطلب امیر سنت کے والد صاحب کو تو یہ کہیں گے نا کہ ان کے شہزادے، ان کے جیسے کہ امیر سنت کو دیکھیں تو ان کے والد کے تو شہزادے ہوئے نا، اللہ اللہ جی، ظاہر بات ہے، تو ہمارے پیر و مرشد ہوئے، تو یہ بھی والد کی تربیت کا شاہکار ہے۔ یعنی والد کی عمر تو 2 سال کی تھی، لیکن باپ کی ایک نیکی اور پرہیزگاری کا بھی، اس کی نیکی اور پرہیزگاری اور اس کے اچھے ہونے کا اثر بھی اولاد پر ظاہر ہوتا ہے۔ بالکل، ماں باپ اگر نیک ہو، ماں باپ اگر پرہیزگار ہوں، اور ماں باپ کا ایک اپنا کردار مدینہ مدینہ ہو، تو اس کا اثر اولاد پر بالکل ظاہر ہوتا ہے۔ کال چلائیے۔ میں ہند گجرات سے غلام یاسین اتاری عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ مدنی مکالمہ تو ہمارے نگران شورا سلسلہ لے کر آئے، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا، بہت اچھا ہے ایصال ثواب کا، کیونکہ اس موضوع پر کافی لوگوں کا یعنی ذہن نہیں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مزید اس سلسلے کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے، اور ہمارے نگران شورا کو بھی خوب نظر بس سے ان کی حفاظت فرمائے۔ میرا سوال یہ تھا کہ میت کو جو ہے ابھی دفنایا نہیں ہے، اس سے پہلے ہی جو ہے تیجا وغیرہ کر دیتے ہیں، تو یہ ایسا کرنا کیسا؟ براہ کرم نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس کا جواب عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں تیجا ہمارے یہاں سویم کو کہتے ہیں نا، سویم ہے 3 سے، تو یعنی انتقال ہونے کے تیسرے روز ایصال ثواب کے لیے ایک اجتماع کیا جاتا ہے، گیدرنگ کی جاتی ہے، جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تسبیحات وغیرہ پڑھی جاتی ہیں، اور فقراء وغیرہ کو کھانا بھی کھلایا جاتا ہے۔ اس طرح یہ سوئم کا اجتماع ایصال ثواب کا کہلاتا ہے۔ اگر کوئی مصیبت کر دیتا ہے تو اس کو ایصال ثواب تو کہہ دیں گے کہ بھائی ایصال ثواب کے لیے کچھ کیا گیا، اگر وہ ثواب والا ہی کام ہے تو ایصال ثواب کے لیے کو تیجا نہیں کہلیں گے نا، تیجا تیسرے روز کو کہیں گے، 40واں 40 روز کو کہیں گے، 10واں 10ویں روز کو کہیں گے۔ اب اگر کوئی 10ویں روز منگل ہے اور کوئی بولے کہ میں اتوار کو کر دوں گا تو اس کو 10واں کہہ دے گا، تو وہ اتوار کو تو 8واں ہوگا، 10واں نہیں ہوگا، کیونکہ وہ 2 دن پہلے کیا ہے۔ تو کرنا وہ بھی جائز ہے، کرنا یہ بھی جائز ہے، نہ کرو تو گناہ گار بھی نہیں ہے، لیکن اس کرنے کو ناجائز کہے گا تو گناہ گار ہو جائے گا، کہ اس کے کرنے کی شریعت نے ممانعت نہیں کی، اور کرنے کی یہاں ثواب اور یہ ساری چیزیں جو میں تھوڑی دیر پہلے بیان کر چکا ہوں۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو جو بھی ہے میری وقت عطار کی